السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و مصلین اما بعد، محترم ناظرین، آج کے درس کا موضوع ہے کہ اماموں، عالموں، حافظوں کی بد دعا سے بچو۔ جی ہاں میرے دوستو، آج ایسا دور ہے کہ ہر انسان امام صاحب، حافظ جی اور مولوی صاحب کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ جس انسان کو نماز پڑھنے نہیں آتا ہے وہ انسان یہ اعتراض کرنے لگ جاتا ہے کہ امام صاحب کو، مولوی صاحب کو نماز پڑھانے نہیں آتا۔ جو لوگ بھی امام صاحب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور امام صاحب کو ستاتے رہتے ہیں، امام صاحب کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو امام صاحب کی بد دعا سے ڈرنی چاہیے۔ اور آج میں آپ کو اسی تعلق سے ایک حدیث سنانے والا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 755 ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا، کوفہ کا CM بنایا تھا، سمجھ لیجئے۔ تو کوفہ والوں نے ایک مرتبہ آ کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ شکایت کی کہ آپ نے جس کو ہمارا CM اور ہمارا گورنر بنایا ہے ان کو تو نمازی پڑھانے نہیں آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر کے بھیجا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا بھیجا اور پوچھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ٹھیک سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو ٹھیک وہی نماز پڑھاتا ہوں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ جیسی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز ہے میں ویسے ہی ان کو نماز پڑھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو اسحاق، مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ اچھی طرح سے ان کو نماز پڑھاتے ہوں گے۔ خیر، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانچ کمیٹی کوفہ کو بھیجی، CBI جانچ سمجھ لیجئے بھیجی۔ تو کوفہ کے جتنے بھی مساجد تھے، تمام مساجد کے لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور کہا کہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ لیکن جیسے ہی مسجد بنی عبس میں پہنچے تو ایک انسان جس کی کنیت ابو سعدہ تھی اور جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا، وہ انسان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب آپ لوگوں نے اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھا ہے تو سنیے، یہ سعد ایسے انسان ہیں جو جہاد کرنے نہیں جاتے ہیں، گھر میں پڑے رہتے ہیں، اور یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انسان ہیں جو مال غنیمت ٹھیک سے بانٹتے نہیں ہیں، ٹھیک سے تقسیم بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ عدل اور انصاف سے بھی کام نہیں لیتے ہیں۔ 3 باتیں اس نے کہی۔ جب ایسا اس انسان نے کہا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ کوفہ کے امام تھے، 3 بد دعائیں کی اس کے لیے اور کہا کہ اللہ، اگر یہ انسان ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے اور لوگوں میں بڑا بننے کے لیے ایسا کیا ہے اور میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے تو اے اللہ فَأَطِلْ عُمَرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ، کہ اے اللہ تو اس کی عمر کو لمبی کر دے، اے اللہ تو اسے غریبی اور فقیری میں مبتلا کر دے، اور اے اللہ تو اسے فتنوں کے اندر ملوث کر دے۔ 3 باتیں اس نے کہی تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتوں کی بد دعا کی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ یہ مستجاب الدعوات تھی، ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس امام صاحب کی بد دعا کو قبول کر لیا۔ جی ہاں میرے دوستو، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ امام صاحب کی بد دعا سے بچیے، اپنے گاؤں کے، اپنے محلے کے، اپنے شہر کے اور اپنے مسجد کے امام صاحب کے پیچھے نہ پڑیے، امام صاحب کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائیے، مولوی صاحب کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائیے، ورنہ فتنوں کے اندر پڑ جائیں گے، اور اگر مولوی صاحب بد دعا کر دیے تو پھر گئے کام سے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ انسان جو ابو سعدہ تھا، وہ انسان خود یہ کہا کرتا تھا کہ میری عمر لمبی ہو گئی ہے اور مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستو، اس واقعے کا آنکھوں دیکھا ایک راوی ہے جن کا نام عبد الملک ہے، بخاری کے اندر یہ مذکور ہے۔
انہوں نے خود کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ شخص بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں آنکھوں پر لٹک گئی تھی، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ اللہ کی پناہ، دیکھیے سعد کی بد دعا کس طرح سے لگی، اور یہ انسان فتنوں کے اندر مبتلا تھا۔ لہٰذا میرے دوستوں، امام صاحب کی بد دعا سے بچیے۔